السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے صدائے محرومی چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو طالب نقوی آپ کے سامنے ہے وہ جو روزانہ نظر آتا ہے آپ کو وہ نہیں ہے۔ آج میں اپنا مختلف انداز پیش کر رہا ہوں، اور یہ ملٹی پرپز کثیر المقاصد چینل ہے، اس لیے پینشنرز حضرات، ورکرز، ای او بی آئی لیبررز، سرکاری ملازمین، ان سب سے میں کہوں گا کہ پلیز آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس کے کچھ حصوں میں تقسیم نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع وہی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن آپ میری بات سے متفق ہوں یا غیر متفق، یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ آپ آج زحمت کر کے میری پوری ویڈیو دیکھیں، اور جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس صدائے محرومین ملٹی پرپز کثیر المقاصد چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آئیے آپ موضوع کی طرف۔ آج آپ کے سامنے وجہ تخلیق کائنات میں جسے سمجھتا ہوں، اور جسے میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق سمجھتا ہوں، اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حوالے سے کچھ جو آج کل موجودہ صورتحال ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ میری یہ گفتگو جو ہے آپ پوری سنیے اور اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ میں اس وقت کسی سیاسی پارٹی کا حامی نہیں ہوں، مجھے جو تحریک لبیک ہے اس سے ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں معروضی حالات کے تحت چند حقائق آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں معاہدہ کر کے جاتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں نے سنی بھی نہیں تقریر، قوم سے خطاب کیا ہے وزیر اعظم صاحب۔ میں صرف وزیر اعظم صاحب سے چند سوالات کروں گا، اور اس کے بعد کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کروں گا۔ ان میں سے سر فہرست سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اگر ہم آپ کی اس بات سے متفق بھی ہو جائیں کہ سفیر کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہے، اور کسی حد تک اگر ہم اسے صحیح بھی مان لیں، تو اس سے ہٹ کے میں صرف چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کیا شہداء وہی ہیں جو ریاست کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر بیٹھے، یعنی پولیس والے؟ بلا شبہ وہ شہداء ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے لب پہ یا رسول اللہ کے نعرے سجائے ہوئے وہ نوجوان جو کسی تقریب کاری کا حصہ نہ تھے، حالات و واقعات کی وجہ سے یا جذباتی انداز میں جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے بھی اپنی جان جو ہے وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے گنوا دی۔ کیا وہ شہید نہیں ہے؟ اس بات کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا را ان معاملات کو یہ بتائیں کہ پہلے ٹیکل کیوں نہیں کیا گیا، 3 معاہدات کی نوبت کیوں پہنچی، یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو معاملہ عدالت میں لے کر کیوں نہیں گئے؟ وزیر اعظم صاحب، لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا وہ مقبولیت آپ اپنی کھو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ مہنگائی تو ایک فیکٹر تھا ہی، لیکن جذبات جو ہے وہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بلا شبہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے آج کی تقریر میں بھی غالباً یہ کہا کہ ویسٹ کو جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کا جتنا بھی ذکر کریں، آپ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، آپ کے اور ہمارے سابق آقا جو تھے، یعنی برٹش، جو برطانوی راج ہم پر مسلط تھا، ہمارا یہ موجودہ نظام جو ہے، یہ پوری دنیا میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ برطانیہ کا دیا ہوا ہے۔ اسے کریکٹ کریں، آپ کو تو علم ہوگا، جنہیں علم نہیں ہے میں انہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ ریاست مدینہ کے
والی نہیں ہیں، بلکہ ایک جمہوری پارلیمانی سسٹم کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کو اس آربٹ میں رہ کر اسلامی قوانین کے تحت آپ کو کام کرنا ہے، لیکن یہ دو رخی تلوار نہیں چل سکتی کہ کبھی تو آپ ریاست مدینہ کے اصول یاد کرتے ہوئے ان پر چند اقدامات اٹھا دیں، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو جس پارلیمانی سسٹم میں آپ بیٹھے ہیں اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے بھی کچھ نارمز ہیں، ان کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہے۔ اور پارلیمانی سسٹم جہاں بھی موجود ہو، دنیا کے جس گوشے پہ بھی موجود ہو، ایک اصول ہوتا ہے فہم و تفہیم کا، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، وہ مشاورت کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ بے درد نہیں ہوتا، وہ ریاست کا والی ہونے کی حیثیت سے عوام کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے۔ شکوہ آپ سے یہ ہے کہ یہ معاملہ پوری طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ آپ ان پہ پابندی لگائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریفرنس جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور بادی النظر میں، اور جہاں تک میرا نالج ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ڈانڈے کسی غیر ملکی طاقت سے نہیں ملتے، اور ملک میں بھی کوئی سیاسی پارٹی ان کی بیک پر نہیں ہے۔ یہ جذباتی لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ میں ہر ایک کا ذکر نہیں کرتا، ان کی جو مجموعی تعداد ہے وہ کون ہے جو آپ کے دل کے قریب ہیں، جنہیں آپ اپنے دل کے قریب مانتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب، شابڑی فروش اور اس قسم کے دہاڑی دار، علم غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قاضی علم الدین شہید جو ہے وہ بھی کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھا۔ یہ اپنے اپنے عشق اور محبت کا لیول ہوتا ہے۔ میں کسی قسم کی بھی تخریب کاری کو سپورٹ کرنا گناہ بھی سمجھتا ہوں، ان لا فل بھی سمجھتا ہوں، اور جو کچھ ہوا ہے، جو تشدد کی وجہ سے جو جانیں گئی ہیں، مجھے نہ صرف ان پر افسوس بھی ہے، اور ان کے پیچھے اگر کوئی ایسے سیاسی ایلیمنٹس ہیں انفرادی طور پر یا ریجنل لیول پر، میں مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن آج میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا جناب وزیر اعظم صاحب، اور آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ بھی کسی پارٹی کا نام نہ لیتے۔ خدا را معاملات کو سدھاریے۔ بادی النظر میں ٹی ایل پی پہ پابندی لگانا مناسب نہیں سمجھتا، اگرچہ مجھے بہت سے ریزرویشنز ہیں ان کے حوالے سے۔ خدا کے لیے آپ پارلیمانی روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے، اور خدا را اپنے رویے میں نرمی لے کے آئیے۔ آپ کہیں غیر شعوری طور پر تکبر کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی جو حفاظت کرے، اور میں یہ جو کارکن ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ امن و امان کی صورتحال خدا کے لیے برقرار رکھیں، اور اگر ممکن ہو حکومت سے تعاون کر کے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے اور کوئی قابل قبول حل نکالیے۔ اور آخر میں دو شعر میری اپنی نعت کے، کہ کبھی لب پہ ہے یا رب اور کبھی ہے یا رسول اللہ، میری ہر سانس کی تسبیح یہی ہے یا رسول اللہ۔ اور مدینہ کے تصور سے میں خود کو معتبر سمجھوں، مدینہ کے تصور سے میں خود کو معتبر سمجھوں، اسی سے فکر کی وسعت ملی ہے یا رسول اللہ۔ اجازت دیجیے۔